ہمیں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان حبیب الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ ہے۔ آج کے سلسلے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے حوالے سے بالکل ایک بنیادی بات کا تذکرہ کریں گے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ جو ہی آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک نئے رنگ میں دلوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے دلوں کو روشن کرنے لگتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے گلی گلی کوچا کوچا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جگہ جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک عظیم عبادت ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اہل ایمان کے دلوں کی غذا ہے، اور ان کے ایمان کی روح ہے، ان کے لیے ایمان کی جان ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منانا یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی، ایک بہت بڑی عبادت اور ایک بہت عظیم جو ہے یہ کام ہے۔ اس کے ساتھ اس میں جتنی نیتیں شامل ہوتی جائیں اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے، اتنے ہی اس کے فوائد و ثمرات زیادہ حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نیتوں کے حوالے سے ہم کلام کریں گے۔ نیتیں اس حوالے سے بہت سی کی جا سکتی ہیں۔ جو بھی شخص محفل کا انعقاد کرتا ہے، خواہ وہ 10 آدمی جمع کرے، وہ 5 آدمیوں کے سامنے کرے، یا 500، 5000 یا 5 لاکھ آدمیوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد کرے یا اس کا اہتمام کرے، لیکن اس میں جتنی نیتیں زیادہ شامل ہوں گی اس کا ثواب اتنا بڑھتا جائے گا۔ تو نیتیں اس کی بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے سلسلے میں کوشش کر کے صرف ان نیتوں کا تذکرہ کروں گا کہ جو قرآن پاک کی آیات سے واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور آپ کی محفل میلاد کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے اس کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی پہلی نیت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، آپ کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، اور اس اجتماع میں، اس محفل میں، اس مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی ایک محفل کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد فرمانا۔ اس آیت مبارکہ میں جن چیزوں کا بڑا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے تمام نبیوں کو جمع فرمایا۔ تو یہ نبیوں کا اجتماع تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے لیے۔ دوسری بات، نبیوں کے اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ثم جاءکم رسول، پھر جب تمہارے پاس تشریف لائے ایک رسول، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ تیسری بات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اس اجتماع میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا، مصدق لما معکم، اے نبیو یہ رسول تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا۔ تو یہ مصدق لما معکم یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر اسی آیت کے اندر جو آگے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد، آپ کی تائید اور آپ کی حمایت کرنے کا وعدہ لیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اس اجتماع میں آمد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانے والی ذات اللہ تعالی کی، اور سننے والے جو سامعین اس محفل میں تھے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک ذاتیں تھیں۔ اس آیت مبارکہ کو اگر سامنے رکھیں تو ہم اپنی میلاد کی محفلوں میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بیان کے لیے اجتماع انبیاء کا اہتمام فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی اسی عظیم سنت پر عمل کرتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے لیے، آپ کی شان بیان کرنے اور سننے کے لیے ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور بیان کرنے والے کو مدعو کرتے ہیں۔ دوسری نیت جو میلاد مبارک منانے میں کی جا سکتی ہے کہ اس میں میلاد شریف میں جو بنیادی تذکرہ ہے وہ تذکرہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کا۔ آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے وقت حالات کیا تھے، ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کس شان سے ہوئی، اس آمد کا تذکرہ کرنا، یہ تذکرہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا۔ مشہور آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس آیت میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک بات
تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے. فرمایا لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے. تو یہ تشریف آوری کا تذکرہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے تشریف لائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت مبارکہ کا تذکرہ ہے. اور محفل میلاد جب کی جاتی ہے تو اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانیت اور شان بشریت کو بیان کیا جاتا ہے. شان نورانیت اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بیان فرمائی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی. تو نور کی آمد کا تذکرہ اور من انفسکم شان بشریت کا تذکرہ ہے، اور انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ محفل میلاد میں کیا جاتا ہے. تو گویا ان آیات میں جو بیان ہوا اسے بیان کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک کا انعقاد کیا جاتا ہے. پھر اسی آیت میں جس میں آمد کا تذکرہ ہے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان شفقت، شان رحمت، شان رافت کا بیان ہے کہ آپ پر امت کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے. اور چوتھی بات فرمایا حریص علیکم، اے لوگو تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، تمہاری خیر چاہنے والے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں، تمہاری بہتری کے خواہاں ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر کمال درجے کے مہربان ہیں. تو آمد کا تذکرہ بھی ہوا، رسالت کا تذکرہ بھی ہوا، شان شفقت کا تذکرہ بھی ہوا، اور مسلمانوں پر کمال مہربانی کا تذکرہ بھی ہوا. تو اسی آمد کے تذکرے اور اسی شان کے تذکرے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو ہم اس کی نیت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محفل میلاد کی جاتی ہے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد اور اس عظمت و شان کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ اس آیت مبارکہ پر عمل ہو. اسی طرح اسی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اور کتنی ہی آیات کے اندر فرمایا. مشہور آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے. اب یہاں پر آیت کے مفہوم کے اوپر اگر غور کریں تو کیا فرمایا؟ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا بیان ہے کہ آپ کی شان تھی کہ آپ رحمت تھے سارے جہانوں کے لیے، اور دوسرا فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے. تو آمد مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا. تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کا تذکرہ ہے، اسی تذکرے کو ہم یاد کرنے کے لیے اور اسی تذکرے کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل میلاد مناتے ہیں. تیسری نیت محفل میلاد شریف کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا، چرچا کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. اب اس پر غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے. کائنات میں کیا کوئی نعمت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور نعمت کے چرچے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو میلاد شریف منا کر اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت کا ہم چرچا کرتے ہیں، اسی نعمت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم مبارک پر عمل کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اللہ کی نعمت ہونا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہونا، یہ تو اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کروڑوں اربوں نعمتیں، اربوں احسانات فرمائے، لیکن جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا اور آپ کے ہمیں عطا کیے جانے کو بطور احسان کے بیان فرمایا ہے، کائنات میں کسی دوسری نعمت کو اس طرح بیان نہیں فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور لوگ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ وہ احسان کیا فرمایا؟ کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ تو مسلمانوں میں مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ایک رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے کہ جو احسان خود اللہ تعالیٰ جتلاتا ہے کہ میں نے مومنوں کے اوپر یہ احسان فرمایا۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، تو اسی نعمت کا، اسی احسان کا تذکرہ اور چرچا کرنے کے لیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نیت اپنی نیتوں میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نعمتوں کا چرچا کرنے کا، اور اس محفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر اس نعمت پر ایک خوشی کا اظہار کرنا اور اس نعمت کو بطور خاص ایک یادگار کے طور پر قائم کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی سنت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نیت بھی شامل ہو گئی کہ نیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منایا کرو، اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں منایا کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی۔ جب فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور فضل و رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مبارک منا کر ہم اس حکم مبارک پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے۔ جب اللہ کے فضل و رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اللہ کا فضل کون سا ہوگا، اور سرکار سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کون سی ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جب وہ رحمت تشریف لاتی ہے اور جب وہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی منانے کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ یعنی یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی رحمت ہے اور اتنا بڑا فضل ہے، اس سے بہت کم والا جو فضل اور رحمت ہے اس کا یہ عالم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے کھانا اتار۔ آسمان سے کھانا اترے تو جس دن یہ کھانا اترے اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن بنا لیں۔ نعمت خوان، کھانے کی نعمت عادت سے ہٹ کر جس دن ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں، وہ عید ہو جائے لأولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے، اور ایک اللہ کی نشانی بن جائے۔ تو جب دسترخوان کا اترنا، کھانے کا آنا، یہ ایسا دن بن جائے کہ جس دن کو عید کا دن بنا لیا جائے، تو جن کے صدقے ساری نعمتیں کائنات کے اندر بڑھتی ہیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جو دن ہوگا اس سے بڑھ کر عید کا دن اور کون سا ہوگا؟ تو میلاد مبارک منانے والا اس نیت کو بھی شامل کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ ہمارے لیے عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، تو اس عید کو منانے کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میلاد کا ہم انعقاد کرتے ہیں۔ پانچویں نیت جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان محفلوں اور اجتماعات میں کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ نے ان کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی۔ تو رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک اتنا اہل ایمان کے لیے روحانی اور سرور والا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی مسلمانوں کے ایمان کی جان بنا ہوا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اس لیے منائی جاتی ہے کہ سرکار کا ذکر بلند ہو، تو رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو گویا محفل کرنے والا، میلاد کا اجتماع کرنے والا، میلاد منانے والا اس آیت مبارکہ پر عمل کرتا ہے کہ رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی جو ہے اس کے تو کیا کہنے۔ جب تک قرآن پاک دنیا میں موجود ہے تب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، کہ قرآن پاک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہے، جگہ جگہ سرکار کا تذکرہ ہے۔ جب تک دنیا میں اذان موجود ہے سرکار کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ موجود۔ جب تک دنیا میں نماز موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی موجود ہے، درود ابراہیمی موجود ہے۔ تو جب تک دین کا نظام باقی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی زبان پر باقی ہے، اور اس کے خاتمے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہے، تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ختم نہ ہوگا، لوگوں کی زبان پر تب تک جاری رہے گا جب تک اسلام کی بات جاری رہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کرنے کے اندر اس رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔
چھٹی نیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک منانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مقصود ہے، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، ایک وہاں پر انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے، وہاں پر ذکر کے لیے جو تعظیم کے اچھے سے اچھے طریقے ہو سکتے ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ بنتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک ذریعہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ تو وہ شے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو آقا ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے جس نے انکار کیا تھا ساری دنیا آج بھی اسے جس نام سے یاد کرتی ہے وہ سارے جانتے ہیں. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا شیطان نے اور مردود ہو گیا. تو جب تعظیم آدم علیہ السلام کا یہ حال ہے تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اظہار کی نیت سے میلاد مبارک منایا جاتا ہے، اور یہ تعظیم قرآن سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی شانیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ اے لوگو اس رسول کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم ان کے ذریعے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو. تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دی گئی. اور یہ میلاد مبارک منانا جو ہے یہ اسی تعظیم کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یہ اسی تعظیم کا بیان کرنا ہوتا ہے، اسی تعظیم کی ترغیب دینا ہوتا ہے، اسی تعظیم کا عملی اظہار ہوتا ہے. تو گویا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے وہ اس تعظیم کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھی نیتوں کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.